بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قد استشکل علی وجود الماہیات فی الذہن بمعنی حصولها بانفسها فیہ قد استشکل اشکالات۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ ثانیہ میں ہے اور یہ دوسرا مرحلہ مباحث وجود ذہنی کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا تھا کہ اس مرحلے کے اندر 3 بخش ہیں۔ پہلا بخش اور حصہ وجود ذہنی کا بیان اور وجود ذہنی کے بارے میں جو اقوال ہیں ان کا بیان ہے۔ دوسرا مرحلہ وجود ذہنی کے بارے میں جو دلائل ہیں ان دلائل کا بیان ہے۔ تیسرا بخش اور حصہ وجود ذہنی کے بارے میں جو اشکالات ہیں ان کو مرحوم علامہ بیان کرتے ہیں اور ان اشکالات کے جوابات مجموعاً بدایہ کے اس حصے کے اندر مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ 7 اشکالات کو بیان کرتے ہیں اور ان کے جوابات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہاں پر ضروری ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ کچھ مباحث یا کچھ اشکالات ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بدایہ کے آنے والے مباحث کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے، یا پہلے سے وہ مباحث آپ نے بہرحال کسی طریقے سے پڑھے ہوں۔ خصوصیت سے چھٹا مرحلہ جو جوہر اور عرض کے بارے میں ہے، جو مقولات عشر کے بارے میں ہے، یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ اس مقدمے کو جاننا ضروری ہے۔ میں اجمالی طریقے سے ان چند باتوں کو ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ تفصیلات اپنے مقام پر ذکر کریں گے۔ چھٹے مرحلے میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ ماہیت ایک اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یا ماہیت جوہری ہے یا ماہیت عرضی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یا جوہر ہے یا عرض ہے۔ اگر ایک ماہیت خارج میں کسی چیز پر متکی نہ ہو، کسی چیز یا کسی موضوع کے اندر نہ ہو، اس ماہیت کو جوہر کہتے ہیں۔ بارہا عرض کیا، جوہر یعنی ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع۔ جوہر ایسی ماہیت ہے کہ اگر وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کے اندر نہیں ہوتا۔ جیسے زید، اب اس کا خارج میں وجود کسی موضوع پر متوقف نہیں ہے، کسی موضوع پر متکی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں عرض ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع۔ اگر ماہیت عرض خارج میں موجود ہو تو حتماً کسی موضوع کے اندر ہے، کسی موضوع پر متکی ہے، کسی اور چیز پر اس کا اتکا ہے، توقف ہے، مستقل طریقے سے آپ اس شے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور انشاءاللہ وہاں پر عرض کریں گے کہ ماہیت عرضی
اس کے 9 مقولے ہیں. مثلا جیسے کم ہے، کیف ہے، متى ہے، عین ہے، جدا ہے، اضافہ ہے، فعل ہے، انفعال ہے، کہ انشاءاللہ ان کی تفصیلات آئیں گی. تو یہ ہو گئی جوہر اور عرض کی تعریف. اچھا، آ جائیں ایک دوسرا نقطہ اور دوسرا مقدمہ جو اس اشکال سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مباحث میں ہم ذکر کریں گے کہ فلاسفہ کے درمیان مشہور یہ ہے کہ علم اعراض نفسانیہ میں سے ایک عرض ہے، یعنی علم عرض ہے جو نفس انسانی پر عارض ہوتی ہے، اور علم ایک ایسی عرض ہے جو قائم بالنفس ہے. خوب، یہ ایک دوسرا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ مباحث میں ذکر کریں گے. ان دونوں مقدمات کی روشنی میں اب اشکال اول یہ ہے، خوب جب ایک ماہیت جوہری، مثلا جیسے انسان ہے، ہم اس انسان کو ماہیت جوہری کو تصور کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جوہر آپ کے ذہن میں آتا ہے. مثلا انسان کہ جس کی حقیقت کیا ہے، جوہر ذو ابعاد ثلاثہ نام حساس متحرک بالارادۃ ناطق، کہ انسان کی جنس جوہر ہے. یعنی جب آپ نے انسان کو تصور کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کے تصور سے اس کی جنس بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے. یعنی انسان کو تصور کیا یعنی جوہر کو بھی آپ نے تصور کیا. اچھا، اب جو وجود ذہنی کے بارے میں حکماء کا نظریہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک ماہیت کو تصور کرتے ہیں تو عیناً و ذاتاً وہی ماہیت جو خارج میں ہے آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے. اگر آپ نے ماہیت جوہر کو تصور کیا تو عیناً وہی ماہیت جوہر آپ کے ذہن میں ہے. بس یہ حکماء کے نظریے کے مطابق جب بھی آپ جوہر کو تصور کرتے ہیں تو وہ جو متصور ہے، وہ ماہیت جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ جوہر ہے. اچھا، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ماہیت آپ نے تصور کی ہے یہ آپ کا علم ہے، اور علم عرض ہے. خوب، عرض کا معنی یہ ہے کہ وہ قائم بالنفس نہیں ہے بلکہ قائم بالموضوع ہے، کسی موضوع کے اندر ہے. جبکہ جوہر یعنی جو قائم بالنفس ہو، خود قائم ہے، کسی موضوع میں نہیں ہے. تو اب اشکال یہ لازم آ رہا ہے کہ اگر آپ حکماء کے نظریے کو مانیں اور آپ کہیں کہ وجود ذہنی میں عیناً وہی ماہیت جو خارج میں ہوتی ہے ذہن میں آتی ہے، تو اشکال لازم یہ آ رہا ہے کہ ایک ہی شے جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو. اگر ایک ہی شے جوہر بھی ہو عرض بھی ہو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک ہی شے قائم بالموضوع ہو اور قائم بالموضوع نہ ہو، اور یہ محال ہے، اجتماع نقیضین کی طرف منجر ہوتا ہے. بس حکماء کے نظریے کو اگر قبول کریں یہ اشکال لازم آتا ہے. اچھا، دوسرا اشکال، پہلے اشکال میں دیکھیں ہم نے فوکس اور تمرکز اس نقطے پر کیا ہے، ایک ماہیت جوہری کو تصور کرتے ہیں. اب ماہیت جوہری کو تصور کرتے وقت اگر وجود ذہنی میں حکماء کے نظریے کو مانے تو اشکال یہ لازم آتا ہے کہ ایک ہی شے
قائم بالنفس ہو اور ایک ہی شے قائم بالنفس نہ ہو، یا ایک ہی شے قائم بالموضوع ہو اور وہی شے قائم بالموضوع نہ ہو، یہ محال ہے۔ یہ پہلا اشکال۔ دوسرا اشکال کہ جو در حقیقت اسی پہلے اشکال کو مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ اس اشکال میں جو ہم نے پہلا اشکال کیا، اس میں محور اشکال اور اشکال کا مرکز یہ نقطہ ہے کہ ایک ہی شے قائم بالموضوع ہو اور قائم بالموضوع نہ ہو، اور اشکال کو مخصوص کیا فقط اور فقط مقولہ جوہر کے ساتھ۔ یعنی آپ کہتے ہیں ایک ماہیت جوہری کو تصور کریں تو یہ اشکال لازم آتا ہے، پہلے اشکال میں یہ نقطہ۔ اچھا، اب علامہ دوسرا اشکال مطرح کرتے ہیں۔ اس دوسرے اشکال کے اندر اسی پہلے اشکال کو تھوڑا سا محکم کرتے ہیں اور اشکال کو 3 مراحل میں ذکر کرتے ہیں۔ خود اس اشکال دوم کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ سنیں۔ وہ مقدمہ یہ ہے کہ آغا انشاءاللہ ہم چھٹے مرحلے میں پڑھیں گے کہ مقولات عشر اجناس عالیہ 10 ہیں، یعنی مشہور حکماء کے درمیان یہ ہے کہ جتنے بھی ممکنات ہیں ان تمام ممکنات کی اگر آپ دستے بندی کرنا چاہیں، ان کو منظم کرنا چاہیں تو ان 10 مقولات کے اندر منظم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقولہ جوہر ہے اور 9 مقولے عرض ہیں، کہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیے، کم ہے، کیف ہے، متا ہے، این ہے، اور مقولات جو ابھی عرض کیے میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، یہ 10 مقولات ان کے لیے کہتے ہیں یہ اجناس عالیہ ہیں۔ خوب اجناس عالیہ ہے اور متباین بالتمام ذات ہے، یعنی مقولہ کم اور کیف، مقولہ جوہر اور کم اور بقایا جتنے بھی مقولات ہیں ان میں تباین پایا جاتا ہے، متباین بالتمام ذات ہے، ان کا کسی جنس کے اندر اشتراک نہیں ہے، کیونکہ یہ اجناس عالیہ ہیں، ان کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ یہ مقولات عشر انشاءاللہ تفصیلات پڑھیں گے۔ ان مقولات میں سے ایک مقولہ ہے مقولہ کیف۔ یہ مقولہ کیف مقولات عرضی میں سے ایک مقولہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تفصیلاً آپ کو عرض کریں گے کہ کیف اس عرض کو کہتے ہیں، وہ عرضی ہے جو ذاتاً نہ قابل قسمت ہے اور نہ ہی ذاتاً قابل نسبت ہے، یعنی کیف نہ ذاتاً قابل قسمت ہے نہ ذاتاً قابل نسبت ہے، کہ تفصیلات انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ جیسے ہی کہا کیف ذاتاً قابل قسمت ہے، بے بخشید ذاتاً قابل قسمت نہیں ہے تو مقولہ کم خارج ہو گیا، اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ یہ ذاتاً قابل نسبت بھی نہیں ہے تو بقایا جو اور 9 مقولے ہیں وہ سارے کے سارے خارج ہو گئے۔ اور انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اس کیف کے مختلف اقسام ہیں، انشاءاللہ تفصیلات آئے گی۔ خوب، اگر یہ دونوں مطلب روشن ہو گئے تو اشکال دوم یہ ہے، آغا پہلے مرحلے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ماہیت جوہری کو تصور کریں، درست ہے، جیسے ہی آپ نے ماہیت جوہری کو تصور کیا تو عیناً ماہیت جوہر آپ کے ذہن میں ہے، اور دوسری طرف سے حکماء کہتے ہیں یہ علم اور صورت ذہنیہ کیف نفسانی ہے، کیف کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، کیف کے انواع میں سے ایک نوع ہے، کیف نفسانی ہے۔ اچھا، خوب کیف نفسانی ہے تو کیا لازم آ رہا ہے؟ کہہ رہے اشکال یہ لازم آ رہا ہے
اگر ماہیت جوہری کو آپ تصور کریں تو وجود ذہنی کے نظریے کے اعتبار سے عیناً وہی ماہیت جوہر آپ کے ذہن میں، جو علم ہے، جو صورت ذہنیہ ہے، وہ جوہر ہے۔ دوسری طرف سے یہی صورت ذہنیہ اور یہ علم کیف نفسانی ہے۔ خوب لازم آ رہا ہے کہ ایک ہی شے دو متباین مقولات کے نیچے مندرج ہو، یعنی وہی صورت ذہنیہ جوہر بھی ہو اور وہی صورت ذہنیہ کیف بھی ہو، یعنی ایک ہی شے دو متباین مقولات کے نیچے مندرج ہو جائے، اور ایک ہی شے کا دو متباین مقولات کے نیچے مندرج ہونا محال ہے، کیونکہ لازم آئے گا کہ وہ شے ایک نہ ہو بلکہ دو ہو جائے۔ درست ہے؟ یہ دوسرا اشکال۔ اچھا، اس دوسرے اشکال میں ایک مرحلہ یہ تھا کہ آپ ماہیت جوہری کو تصور کریں۔ دوسرے مرحلے میں اسی اشکال کے اندر بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی تک ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ماہیت جوہری کو تصور کریں، اشکال کو فقط ماہیت جوہری تک رکھا ہوا تھا۔ دوسرے اسٹیپ میں، دوسرے قدم میں علامہ کہتے ہیں کیوں فقط ماہیت جوہری، بلکہ مقولات عرضیہ میں سے کسی بھی مقولے کو آپ تصور کریں۔ مثلا آپ کم کو تصور کریں۔ درست ہے آقا؟ کم۔ خوب، جیسے ہی آپ کم کو تصور کرتے ہیں تو وجود ذہنی کے نظریے کے اعتبار سے وہ صورت ذہنیہ کم ہے۔ مثلا آپ نے خط کو تصور کیا، سطح کو تصور کیا، جسم تعلیمی کو تصور کیا، کہ بہرحال ان کی وضاحت انشاءاللہ چھٹے مرحلے میں آئے گی۔ تو وجود ذہنی کے نظریے کے اعتبار سے ان کو کیا ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف سے ہم کہتے ہیں علم کیف نفسانی ہے، تو یہی ماہیت جو کم ہے اس کو کیف ہونا چاہیے۔ خوب، یہاں پر بھی لازم آ رہا ہے کہ ایک ہی شے دو متباین مقولوں کے نیچے مندرج ہے، ایک مقول ہے کم اور دوسرا مقول ہے کیف، اور ایک ہی شے کا دو متباین مقولات کے نیچے مندرج ہونا محال ہے۔ اسی دوسرے اشکال کے اندر یہ دوسرا مرحلہ کہ پہلے مرحلے میں فقط ماہیت جوہری کو فوکس کیا، دوسرے مرحلے میں نہ ماہیت جوہری کیوں، تمام مقولات کی بات کریں۔ اچھا، تیسرے مرحلے میں اشکال کے اندر اور زیادہ وسعت لے کر آتے ہیں۔ حتیٰ اس صورت میں بھی اشکال لازم آتا ہے جب آپ کیف کے دوسرے انواع کو تصور کریں۔ مثلا کیف محسوس، جیسے بولنا ہے، درست ہے، آواز، خوب دیکھیے کیف مسموع ہے، آواز، صوت۔ رنگ کیف مسموع ہے مبصرات میں سے۔ آپ آئیں اور ایک صوت اور آواز کو تصور کریں، یا آپ آئیں اور ایک رنگ کو تصور کریں۔ اچھا، جیسے ہی آپ صوت کو یا رنگ کو تصور کرتے ہیں تو وجود ذہنی کے نظریے کے اعتبار سے یہ عیناً کیف محسوس ہے۔ دوسری جانب سے علم بھی کیف ہے، لیکن کیف کی دوسری نوع ہے، وہ کون سی ہے؟ کیف نفسانی۔ خوب، یہاں پر لازم آ رہا ہے ایک ہی شے دو مختلف انواع کے نیچے مندرج ہوں، ایک کیف محسوس اور ایک کیف نفسانی، اور ایک ہی شے کا دو مختلف انواع کے نیچے مندرج ہونا محال ہے۔ پس یہ اشکال دوم کا تیسرا اسٹیپ اور تیسرا مرحلہ کہ تیسرے مرحلے میں ہم نے کیا کیا؟ اشکال کو اور زیادہ وسعت دی، حتیٰ ایک ہی مقولے کی مختلف انواع کی طرف لے کر آئے۔
یہاں پر مرحوم علامہ اب آتے ہیں، ان دونوں اشکالوں کا آپس میں تقابل کراتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا اشکال پہلے اشکال سے بہت زیادہ سخت ہے. کیوں آگا سخت ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ پہلے اشکال کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں پہلے اشکال میں کہ ایک ہی شے جوہر اور عرض ہو، یہ کہہ رہے تھے نا. اس اشکال کا جواب دینا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ جوہر اور عرض دو مقولات متباین نہیں ہیں. جوہر درست ہے کہ ایک مقولہ ہے، لیکن عرض ایک دوسرا مقولہ نہیں ہے، بلکہ ہم ثابت کریں گے عرض ایک مفہوم عرضی ہے. جیسے 9 مقولے ہیں، یہ سارے کے سارے 9 مقولوں پر یہ مفہوم عرض حمل ہوتا ہے. آپ کم ہو، کیف ہو، متاع ہو، عین، یہ جتنے بھی مقولات، یہ مقولات 9 گانا اعراض ہیں، ان سب کو آپ عرض کہتے ہیں. خب جب آپ ان سب کو عرض کہتے ہیں، سارے کے سارے متباین ہیں، ان تمام متباین مقولات پر آپ مفہوم عرض کو حمل کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم عرض ایک عرضی کے عنوان سے ان مقولات پر قابل حمل ہے. خوب کوئی بندہ پلٹ کر کہہ سکتا ہے آغا جیسے یہ عرض ان 9 متباین مقولات پر قابل حمل ہے تو ایک اور بڑھا دیں، جوہر پر بھی آپ اس کو حمل کر دیں. خوب اس سے تو بڑا اشکال لازم نہیں آئے گا. درست ہے. اور خصوصیت سے اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ ہم کہتے ہیں جوہر کے لیے جوہر ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع. جوہر ایسی ماہیت ہے کہ اگر وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کے اندر نہیں ہے، لیکن اگر ذہن میں ہو خوب اس پر مفہوم عرضی کے عنوان سے عارض ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بڑا اشکال نہیں ہے. لہذا پہلے اشکال کو اس طریقے سے دفع کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا اشکال سخت ہے. انصافاً دوسرا اشکال مشکل ہے، اس کو کیسے جواب دیں؟ کیونکہ دوسرے اشکال میں آپ کہتے ہیں کہ ایک شے 2 متباین مقولات کے نیچے مندرج ہو، ایک شے جوہر بھی ہو اور کیف بھی ہو، یا ایک شے جوہر بھی ہو اور کیف بھی ہو، یا کیف بھی ہو یا کم بھی ہو، یا ایک ہی شے کیف کی 2 مختلف انواع ہو، کیف محسوس بھی ہو، کیف نفسانی بھی ہو. خب یہ مشکل ہے، یہ متباین بھی تمام ذات ہیں، ان کو آسانی سے جواب نہیں دے سکتے. مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعض لوگ آئے اور اس اشکال کا جواب نہ دے پائے، اصلاً وجود ذہنی کا ہی انہوں نے انکار کر دیا. یہ جو قائلین قول بالاضافہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ علم مقولہ اضافہ میں سے ہے، وہ بیچارے اس اشکال سے بھاگے ہیں کہ اس اشکال کا کیسے جواب دیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آقا علم میں اصلاً کوئی شے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے تاکہ آپ اشکال کریں. آپ کہیں اگر ماہیت جوہریہ کو تصور کروں تو وہ جوہر اور کیف دونوں بن جائے. ہم کہتے ہیں اصلاً آپ کے ذہن میں ماہیت آتی ہی نہیں ہے، اصلاً اشکال ہی ختم. یا جو قول بالشبہ کے قائل ہیں، ان کے اعتبار سے بھی اشکال وارد نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جب جوہر کو تصور کرتے ہیں تو عیناً ماہیت جوہریہ آپ کے ذہن میں آتی ہے. نہ، عیناً ماہیت جوہریہ نہیں آتی. یا کم کو تصور کرتے ہیں تو عیناً ماہیت کم تھوڑی آتی ہے. خود اس اعتبار سے ایک ہی شے 2 متباین مقولوں کے نیچے مندرج نہیں ہوگی. یہ لوگ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ اصلاً مبنا کو ہی رد کر دیا. اس کے علاوہ جو لوگ اس مبنا کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا آغا ہم وجود ذہنی کو قبول کرتے ہیں، پھر علامہ ان بزرگان کے جوابات کو نقل کرتے ہیں اور
نقل کر کے نقد کرتے، نقل کر کے نقد کرتے، یہاں تک کہ آخر میں پھر درست جواب ذکر کریں گے۔ دیکھیں جتنا بیان کیا اس کی عبارت کو ملاحظہ کریں۔ تتمتن قد استشکل علی وجود الماہیات فی الذہن اشکالات، فرماتے ہیں یہ جو ماہیات انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں اس پر اشکالات کیے گئے ہیں۔ حالا وجود ماہیات فی الذہن، ماہیات کا وجود ذہن میں، یعنی کیا؟ بمعنی حصولها بانفسها فیہ، یعنی بذات خود وہی ماہیت ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس مطلب پر اشکالات کیے گئے ہیں کہ 7 اشکالات ہیں۔ عرض کیا تھا کہ یہ اتنے مفصل طریقے سے مباحث جو بدایہ میں ذکر ہوئے ہیں حتیٰ نہایہ میں بھی نہیں ہیں۔ الاشکال الاول ان القول بحصول الماہیات بانفسها فی الذہن، آگا یہ جو حکماء کا قول ہے کہ ماہیات بذات خود انسان کے ذہن میں آتی ہیں، یہ حکماء کا قول یستلزم کون الشیء الواحد جوہرا وعرضا معا، اس بات کا مستلزم ہے کہ ایک ہی شے جوہر اور عرض ہو ساتھ میں، وہو محال، اور ایک ہی شے کا جوہر اور عرض ہونا محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ بیان الملازمہ ان الجوہر المعقول فی الذہن جوہر، آغا وہ جوہر کہ جس کو آپ اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں، اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں، وہ جوہر ہے، وہی ماہیت جوہریہ ہے۔ بناء علی انحفاظ ذاتیات، حکماء کے قول کے مطابق کہ آغا جب بھی ایک ماہیت کو وجود ذہنی کے طور پر آپ ذہن میں لاتے ہیں تو اس کی ساری ذاتیات محفوظ ہوتی ہیں۔ انسان کو لے کر آئے تو جوہر بھی اس کے اندر ہے۔ وَهُوَ بِعَيْنِهِ عَرَضٌ، آغا وہ جوہر جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ جوہر ہے در عین حال کہ وہ خود عرض بھی ہے۔ کیوں؟ لِقِيَامِهِ بِالنَّفْسِ قِيَامَ الْعَرَضِ بِمَعْرُوضِهِ، اس لیے کہ یہ نفس کے ساتھ قائم ہے اس طریقے سے کہ جیسے عرض معروض کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ خوب، پس ایک ہی شے جوہر بھی ہو گئی اور عرض بھی ہو گئی۔ وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ، کہ ایک ہی شے جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو، یہ باطل ہے۔ کیوں؟ فَلِلُزُومِ قَوْنِهِ قَائِمًا بِالْمَوْضُوعِ وَغَيْرَ قَائِمٍ بِهِ، یعنی بالموضوع، اس لیے کہ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک شے قائم بالموضوع ہو کیونکہ عرض ہے، اور دوسری طرف سے قائم بالموضوع نہ ہو کیونکہ جوہر ہے، اور یہ محال ہے۔ ایک ہی شے قائم بالموضوع بھی ہو اور قائم بالموضوع نہ بھی ہو، یہ محال ہے۔ دقت کریں اس اشکال اول میں، ہمارا محور پہلی بات مقولہ جوہر ہے، اور محور اشکال یہ ہے کہ ایک ہی شے قائم بالموضوع بھی ہو اور قائم بالموضوع نہ ہو، متقی ہو موضوع پر اور متقی نہ ہو موضوع پر، یہ ہے محور ہمارا اشکال اول میں۔ الاشکال الثانی، دوسرا اشکال، ان الماہیت الذہنیت مندرجۃ تحت مقولۃ الکیف، آغا وہ جو ماہیت ذہنیہ ہے وہ مقولہ کیف کے نیچے مندرج ہے، کیونکہ علم مشہور حکماء کے اعتبار سے کیف نفسانی ہے، اور عرض کیا کہ کیف یعنی جو ذاتاً نہ قابل قسمت ہو نہ قابل نسبت ہو۔ خب بناء علی ما ذهبوا الیہ من کون الصور العلمیت کیفیات نفسانیہ، آغا کیوں ماہیت ذہنیہ مقولہ کیف کے نیچے مندرج ہو؟ بنا بر اس نظر کے کہ جس نظر کی طرف حکماء گئے ہیں کہ وہ نظر یہ ہے کہ صور علمیہ کیفیات نفسانیہ ہیں۔ ثم انا اذا تصورنا جوہران، اب آئے اور آغا اور آپ دیکھیں اگر آپ جوہر کو تصور کریں، کان مندرجن تحت مقولۃ الجوہر، تو پھر اس کو مقولہ جوہر کے نیچے مندرج ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لانحفاظ الذاتیات،
وجود ذہنی میں قول حق یہ ہے کہ وہ ساری ذاتیات محفوظ ہوتی ہیں. اگر جوہر ہے تو عیناً ماہیت جوہری ہے. وتحت مقولۃ الکیف یعنی کان مندرجا تحت مقولۃ الجوہر وتحت مقولۃ الکیف، ایک ہی شے مقولہ جوہر اور مقولہ کیف دونوں کے نیچے مندرج ہو. کما تقدم جیسے پہلے گزر چکا. والمقولات متباینۃ بتمام الذوات، اور انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے جتنے بھی مقولات ہیں آغا یہ متباین بے تمام ذات ہیں، اصلاً کوئی جہت اشتراک نہیں ہے ان میں. فیلزم التناقض فی الذات، لازم آئے گا کہ ایک شے کی ذات میں تناقض ہو جائے. آغا اگر جوہر ہے تو کیف نہیں، اور اگر کیف ہے تو جوہر نہیں، یعنی ایک ہی شے جوہر بھی ہو نہ بھی ہو، کیف بھی ہو نہ بھی ہو. خوب یہ پہلا مرحلہ. وقضا سے اشکال کو جوہر سے لے کر دوسرے اعراض کی طرف بھی بڑھاتے. وقضا اذا تصورنا مقولۃ اخرى غیر الجوہر، اور اسی طریقے سے جب ہم کسی اور مقولے کو تصور کریں اعلیٰ جوہر کے علاوہ، مثلا آپ نے کم کو تصور کیا، مقدار کو تصور کیا، خط کو تصور کیا، ایسے کانت الماہیت المتصورۃ مندرجۃ تحت مقولتین، تو وہ ماہیت کے جس کا آپ نے تصور کیا ہے اس کو دو مقولوں کے نیچے مندرج ہونا چاہیے، ایک کم اور ایک کیف. اسی طریقے سے اگر آپ متا کو تصور کریں، اسی طریقے سے اگر آپ عین کو تصور کریں، وَهَلُمَّ جَرًّا جتنے بھی مقولات ہیں. خوب یہ دوسرا مرحلہ. اشکال کا تیسرا مرحلہ وَقَذَا لَوْ تَصَوَّرْنَا کَیْفًا مَحْسُوسًا، آگا آپ کیف کے کسی اور نوع کو تصور کریں جو کیف نفسانی کے علاوہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے تصور کیا کیف محسوس کو، کسی کی آواز کو، رنگ کو، کان مندرجن تحت الکیف المحسوس والکیف النفسانی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ہی شے کیف محسوس اور کیف نفسانی کے نیچے مندرج ہو جائے. خوب ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ اندراج شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولتین. اگر لازم یہ آئے گا کہ ایک ہی شے ایک مقولے کی دو متباین انواع کے نیچے مندرج ہوں. وَإِسْتِحَالَتُهُ ضَرُورِيَّةٌ، اور ایک ہی شے ایک ہی مقولے کی دو متباین انواع کے نیچے مندرج ہو جائے محال ہے. یعنی ایک ہی فرد انسان بھی ہو اور گدھا بھی ہو، نہیں ہو سکتا. قالوا وهذا الاشکال اصعب من الاول، کہتے ہیں کہ یہ اشکال پہلے اشکال سے زیادہ سخت ہے. یہ کہنے والا وہی ہے مرحوم حاجی سبزواری. اذ لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوہرا و عرضا، اس لیے کہا پہلے اشکال میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ہی شے جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ لأن التباین الذاتی الذی بین المقولات انما هو بین الجوہر والکیف والکم وغیرہا. آغا جو مقولات کے درمیان تباین ذاتی ہے وہ جوہر اور کیف کے درمیان ہے، یا جوہر و کم کے درمیان ہے، جوہر و متا کے درمیان ہے، جوہر و عرض کے درمیان تباین نہیں ہے. وَأَمَّا مَفْهُومُ الْعَرَضِ بِمَعْنَى الْقَائِمِ بِالْمَوْضُوعِ، لیکن مفہوم عرض کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو قائم بالموضوع ہو، فَهُوَ عَرَضٌ عَامٌ صَادِقٌ عَلَى تِسْعٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ، یہ عرض عام 9 مقولات پر عارض ہے جن کو آپ اعراض نوگانہ کہتے ہیں. خوب یہ عرض عام کے عنوان سے 9 مقولات پر مفہوم عرض اگر عارض ہو سکتا ہے تو ایک اور صحیح جوہر پر بھی عارض ہو سکتا ہے. وَمِنَ الْجَائِزِ أَن يَؤُمَّ الْجَوْهَرَ الذِّهْنِيَّ أَيْضًا، خوب یہ بھی ممکن ہے کہ جوہر ذہنی پر یہ عارض ہو جائے. وَيَصْدُقَ عَلَيْهِ، اور اس پر صادق آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن المأخوذ فی رسم الجوہر انہ،
اس لیے کہ جوہر کی تعریف میں یہ کہتے ہیں ہم ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، یہ ایسی ماہیت ہے کہ اگر خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں نہیں ہے، لیکن فمن الجائز ان یقوم فی الذہن فی موضوع، لیکن یہی ماہیت جوہری اگر ذہن میں ہو تو ممکن ہے کسی موضوع کے اندر ہو، اس میں کیا اشکال ہے؟ وَهُوَ اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوع، ہاں اگر یہی جوہر خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع میں نہیں ہے، ہاذا یعنی خذا خود۔ وَأَمَّا دُخُولُ الْمَاهِيَّةِ الْوَاحِدَةِ تَحْتَ مَقُولَتَيْن، لیکن جو دوسرا اشکال ہے، لیکن ایک ہی ماہیت کا دو مقولات کے نیچے مندرج ہونا، کل جوہر والکیف وکل کم میں والکیف، جیسے مثلا ایک ہی جوہر بھی ہو، کیف بھی ہو، کم بھی ہو، کیف بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ والمقولات متباینات بتمام الذوات، کیونکہ مقولات متباین بتمام ذوات ہیں، فاستحالتہ ضروریۃ، اور ایک ہی شے دو مختلف مقولوں کے نیچے مندرج ہو جائے اس کا محال ہونا بالکل بدیہی اور روشن ہے کہ لا مدفع لہا، اس کا کوئی مدفع نہیں ہے، یہ قابل جواب نہیں ہے کہ ایک ہی شے دو مقولوں کے نیچے مندرج ہو، نہ آغا نمیشے۔ وبالتوجہ الی ما تقدم من الاشکال ونحوہ، علامہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ اشکال یا اس جیسے اور اشکالات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذہنی من اصلہ، بعض لوگ تو بنیاد سے اصلا وجود ذہنی کے منکر ہو گئے، ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذہنی من اصلہ بالقول بان العلم باضافۃ من النفس الى الخارج، اس طریقے سے کہ آغا علم نفس کی جانب سے اضافہ ہے خارج کی طرف، یہ کہہ کر اصلاً وجود ذہنی کے اصل سے منکر ہی ہوئے، بنیاد سے منکر ہی ہو گئے، وجود ذہنی میں کوئی شے آپ کے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں۔ پس فالمعلوم مندرج تحت مقولۃ الخارجیت فقط، معلوم اپنے اسی خارجی مقولے کے نیچے ہی مندرج ہے، وقد عرفت ما فیہ، علامہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اصلاً اس کے بارے میں جانا کہ یہ مبنی غلط ہے۔ وبعضهم یعنی ذهب بعضهم اس طرح کے اشکالات کی وجہ سے الى ان الماہیات الخارجیت موجودۃ فی الذہن باشباہها، اگر ماہیات خارجیہ ذہن میں شبہ اور سائے کی شکل میں ہے، لا بانفسها، خود وہی ماہیت تھوڑی آتی ہے، وشبہ الشیء یغایر الشیء ویباینہ، اور ایک شے کا شبہ سایہ اس شے کے ساتھ مباینت رکھتا ہے، مغایرت رکھتا ہے، بس جب آپ جوہر کو تصور کرتے ہیں تو ذہن میں وہ جوہر نہیں ہے، پس وہ صورت ذہنیہ فقط کیف نفسانی ہوگی، فصورت ذہنیت کیفیت نفسانیہ، صورت ذہنیہ وہی کیفیت نفسانیہ ہے۔ وَأَمَّا الْمَقُولَةُ الْخَارِجِيَّةُ فَخَيْرُ بَاقِيَةٍ فِيهَا، لیکن وہ مقولہ خارجیہ جیسے ہی ذہن میں آیا تو وہ اپنی حقیقت پر باقی تھوڑی ہے، جوہر جیسے ہی آپ کے ذہن میں آیا اب جوہر تھوڑی ہے، اس کا شبہ ہے، سایہ ہے، یہ صورت ذہنیہ وہی کیف نفسانی ہے، پس فلا اشکال، قول بالشبہ کے اعتبار سے بھی اشکال نہیں ہے۔ وقد عرفت ما فیہ، علامہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس قول کے بارے میں بھی جان لیا کہ یہ اشکال بھی، یہ قول بھی درست نہیں ہے، لہذا مذہب حق، مبنی حق یہ ہے کہ ناغا وجود ذہنی کو قبول کرتے ہیں۔ خوب، وجود ذہنی کو قبول کرتے ہیں تو اب اس کے جوابات کیسے ہیں؟ یہاں سے علامہ مختلف دانشور جو وجود ذہنی کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس اشکال کے جوابات دیتے ہیں، علامہ ایک ایک کر کے ان کے جوابات کو ذکر کرتے ہیں اور نقد کرتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں ان اشکالات کے دو جواب مبنی ہیں اور بقایا جواب بنائی ہے۔ مبنی جواب جو لوگ کہتے ہیں اصلاً وجود ذہنی کو ہم قبول ہی نہیں کرتے،
یا اگر قبول کرتے ہیں تو عیناً وہی ماہیت نہیں آتی. خوب یہ مبنی جواب تھا کہ عرض ہوا کہ یہ مبنا غلط ہے. لیکن اب انشاءاللہ کل سے جیسے ذکر کریں گے جوابات بنائی ہیں، بنا کو قبول کرتے ہیں لیکن اس اشکال کا جواب دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.